تو دیکھیے یہ ووٹ جو ہے نا، یہ ایک پاور ہے، یہ ایک پاور ہے، اور اپنے پاور کو صحیح جگہ استعمال کرنا چاہیے۔ اب ہم سیدنا امام حسین، اب آپ نے مسلمانوں کی بات کرے ہیں تو مسلمانوں کا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خاص تعلق ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسلمان بات تو کرتے ہیں، لیکن وہ مسلمان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے یہ سیکھنے کی کیوں کوشش نہیں کرتے کہ امام حسین نے اپنا گھر بار سب کچھ لٹا دیا، لیکن ایک فاسق کو ووٹ نہیں دیا، اس کو حاکم بننے نہیں دیا، اور آج تم چند پیسوں میں بک جا رہے ہو، آج تم دعوت کے نام پر، پارٹی کے نام پر بک جا رہے ہو، آج تم گٹر بننے کے نام پر بک جا رہے ہو۔ تو یہ ووٹ تمہارا پاور ہے، تم اپنے پاور کو ایک بار صحیح استعمال کرو گے تو پھر وہ جو چن کر آئے گا، پھر وہ اپنے پاور کو صحیح استعمال کرے گا۔ آج ہو رہا یہ ہے کہ مسلمان اپنے پاور کا صحیح استعمال نہیں کر رہا، 500 روپے میں ووٹ بک رہے ہیں، اور ہمارے وہ لوگ جو اپنے آپ کو رہنما، یہ قیامت کی نشانی ہے کہ نااہل سردار بنائے جائیں گے، اور ایسے لوگ جو نااہل سردار بنائے گئے وہ چند پیسوں میں بک رہے ہیں، اور آج وہ چلا چلا کر کہہ رہے ہیں کہ اس کو ووٹ دو، اس کو ووٹ دو۔ میں کسی پارٹی کا نام نہیں لیتا، آپ دیکھیں نا، آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کا خیر خواہ کون ہے، مسلمانوں کے لیے آواز کون بلند کر رہا ہے، مسلمانوں کے لیے کام کون آتا ہے، ناموس رسالت کے مدعے پر کون بات کرتا ہے، ہاں مسلمانوں کی ماں اور بہنوں پر کون باتیں کرتا ہے، ہماری جو مسجد کی حفاظتوں کی بات کون کرتا ہے۔ آپ ایسے شخص کو چن کر لائے جو ہمارے لیے ہے نا، اور ہماری نسلوں کے لیے اس کا جو معاملہ، اس کا ووٹ کامیاب ہو، اس کی حکومت کامیاب ہو۔ ہم کسی کو بھی چن کے لا رہے ہیں، وہ ہمارا ووٹ لے کر ہمیں ہی نشانہ بنا رہا ہے، ہمیں ہی بھگانے کی بات کر رہا ہے، اور ہمارے نہ جانے کوئی بھی نام سے، اب میں اب نام نہیں لینا چاہتا، کوئی بھی نام سے ہے نا کچھ بھی لا کر ہمیں بھگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ کسی کے باپ کا ہندوستان نہیں ہے نا، یہ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا ہندوستان ہے نا۔ تو ناگپور شہر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی مسلمان کہتے ہیں کہ اس بار ہم گڈکری جی کو جتا کے لائیں گے، گڈکری صاحب نے ہمارے بہت کام کیے، بہت کام ہے گڈکری صاحب۔ بھائی انہوں نے کام کیے ہیں تو وہ اس پوسٹ پر بیٹھے تھے، وہ کام کیے، اس لیے کام کیے۔ اگر مجھے بٹھا دیتے آپ تو میں بھی کام کرتا، اور میری جگہ کوئی اور بیٹھتا وہ بھی کام کرتا، تو بھائی وہ اس پوسٹ پر بیٹھ کے کام کرے، تو بھائی اور بھی کام کرنے والے لوگ ہیں نا۔ آپ دیکھیے کیا مسلمانوں کا فیوچر گڈکری کے ہاتھ میں ہے؟ کیا یہ مسلمانوں کے لیے خیر خواہ ہے؟ چلو یہ خیر خواہ ہے کہ جس پارٹی سے جڑے، کیا وہ خیر خواہ ہے؟ ہاں، اور آج جو بہت سارے لوگ جڑتے جا رہے ہیں ہے نا بی جے پی سے، کیا وہ لوگ بتا سکتے ہیں، سند دے سکتے ہیں کہ ہم پر NRC اور CA کی مصیبت نہیں آئیں گی، ہم کو مطلب ہندوستان سے نکالنے کی بات نہیں کی جائیں گی؟ اگر یہ تمام چیز ثبوت دے سکتے ہیں گڈکری صاحب، یا وہ لوگ جو آج بھاجپا کی حمایت کر رہے ہیں، اگر وہ ثبوت دے سکتے ہیں کہ مسلمانوں کا بھائی مستقبل بہت اچھا گزرے گا، تو پھر دے سکتے ہیں، آپ کو کوئی منع نہیں کرے گا، لیکن پہلے آپ سند دیں، ہے نا، میں بھی دوں گا پھر ووٹ بھاجپا کو۔ ایک آخری سوال، چاہے لوک سبھا کی بات کی جائے یا پھر ودھان سبھا کی، ہم دیکھتے ہیں کہ کئی پنڈت آپ کو ملیں گے آپ کو یہاں پہ، لیکن کیا بات ہے کہ علماؤں کی بڑی کمی ہے راجنیتی میں۔ اب یہ بات یہ ہو گئی نا، بیچارے کوئی تنظیم بھی کھولتے ہیں تو وہ کہتے ہیں غیر سیاسی تنظیم ہے نا، تنظیم بھی کھول رہے ہیں تو کہتے ہیں غیر سیاسی ہے، اور پھر وہ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، سیاست کا تو اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں۔ بھائی سیاست کی بات مسجد نبوی میں کی گئی ہے، آقا کریم علیہ السلام نے اپنے دور حیات میں کی، اس کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق نے، عمر فاروق اعظم نے، عثمان غنی نے، مولا علی نے، اور ڈائریکٹلی سرے سے ہی سیاست کا انکار کر دینا، پھر یہ اس پر تو بہت زیادہ حکم لگے گا، سمجھ رہے آپ؟ تو سیاست کا اسلام سے کوئی ایسا وہ نہیں ہے، آنا چاہیے عالم دین کو اور مسلمان کے، اور ہر ایک مسلمان کو اس پلیٹ فارم پر آنا چاہیے، ہر ایک پلیٹ فارم پر آنا چاہیے، سمجھ رہے آپ؟ آج غیر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کر کے وہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن ہم یہ سوچ پال لیے ہیں، اپنے بچوں کو بھی اچھی تعلیم نہیں دیتے، تربیت نہیں دیتے، ہم نے یہ ذہن بنا لیا ہے کہ ارے بچہ رکشہ چلائے گا 500 روپے کما لے گا، بچہ پنچر بنائے گا 200 روپے کما لے گا، بچہ ٹیبل صاف کرے گا ہوٹل میں جا کے 300 روپے روزی کما لے گا۔ یہ غلامی والی سوچ اپنے اندر سے مٹا دو، اس لیے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے تمہیں غلام نہیں بنایا بلکہ تمہیں بادشاہ بنایا ہے، اور غلام آزاد کرنے پر ایسے ایسے فضائل میرے آقا نے ارشاد فرمائے کہ غلامی کا دور ہی آج ختم ہو گیا ہے۔ کیا راجنیتی کی اجازت قرآن شریف ہمیں دیتا ہے؟ بالکل دیتا ہے، جب سیاست کی بات کرتے ہیں، سیاست کی اجازت بالکل قرآن شریف دیتا ہے ہمیں، اگر ہاں سیاست شریعت مطہرہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے
ہو تو بالکل اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، ورنہ آپ مجھے بتائیں کہ حضرت ابوبکر صدیق جہاں پر آپ خلیفہ ہیں مسلمانوں کے، وہ سیاسی اعتبار سے بھی خلیفہ ہے، وہ روحانی اعتبار سے بھی خلیفہ ہے۔ ابوبکر صدیق کا پہلا نمبر کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سیاست کے اعتبار سے پہلا نمبر ہے، وہ ہر اعتبار سے پہلا نمبر ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو وہ سیاسی لیڈر بھی ہے، عمر فاروق اعظم سیاسی لیڈر بھی ہے، اور ایسا انہوں نے انصاف کیا کہ آپ کے دور خلافت پہ ایک بکری کا بچہ بھی پیاسا نہیں مرا، سمجھ رہے آپ؟ اس طریقے سے اگر کوئی حکومت کا عہدہ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، سیاست کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے تو بالکل لے سکتا ہے، اور ایسے ہی سیاسی لوگوں کی اسلام میں ضرورت ہے۔ سیاست کا کھلے سے انکار کر دینا یہ درست نہیں ہے۔